میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو 3 صفات بتانے والا ہوں، ایسی بہترین صفات جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کے اندر یہ 3 صفات آ جائے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ 3 صفات پیدا ہو جائے، وہ 3 صفات کون سی ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بغور سماعت کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات پہلے ہی سے موجود ہوں گی تو کیا کہنے، اور مزید اس کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی صفت جس بندے کے اندر یہ پیدا ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ وہ پہلی صفت کون سی ہے؟ وہ پہلی صفت ایسی ہے کہ وہ خزانہ ہے۔ اگر کسی بندے کو وہ خزانہ مل گیا، دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے وہ بندہ ہمکنار ہو جائے۔ وہ چیز ایسی ہے کہ وہ کسی بندے کے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ وہ چیز اگر کسی بندے میں پیدا ہو گئی، اللہ رب العزت اس کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، بلکہ صرف اپنا محتاج رکھے گا، اپنا بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا۔ اور جس کو اللہ اپنا بنا کر کے رکھے، اس کے اندر نہ کسی چیز کا خوف آتا ہے، نہ کسی چیز کا ڈر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جان لو، جو لوگ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیتا ہے، نہ وہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، نہ کسی چیز سے گھبراتے ہیں۔ وہ چیز بڑی انمول چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے تقوی۔ تقوی اگر کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے، تقوی اگر کسی بندے کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے، میرے بھائیوں، ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے، اللہ کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دو۔ وہ تقوی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں ہے، تقوی لباس میں نہیں ہے، تقوی امامے میں نہیں ہے، تقوی چہرے کے نکھار میں نہیں، تقوی تو دل میں ہے۔ جس کے دل میں نور پیدا ہو جائے، جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس دل کو چن لے، وہ دل بڑا انمول ہو جایا کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے سوال کیا کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ آپ کی سچویشن کیا تھی گزرتے وقت؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے دامن کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے نکلا کہ کہیں جھاڑیوں میں نہ پھنس جائے۔ حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، یہ دنیا کے اندر ہمیں گزرنا ہے، اس دنیا کے اندر دنیا کی محبت کا کانٹا ہے، گناہوں کا کانٹا ہے، شیطان کے وار کا کانٹا ہے، خدا کی نافرمانی کا کانٹا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کانٹا ہے، یہ کانٹے گناہ ہے۔ اور ہم جب اس راستے سے گزرے تو اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنی روح کو بچاتے ہوئے، ان گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ہم گزر جائیں۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو پہلی چیز کہ جس میں تقوی پیدا ہو گیا، وہ اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے غنا، غنا، بے نیازی، بے نیازی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو چاہتا ہے اپنے آپ کو غنی بنا دے، جو چاہتا ہے غنی بن جانا، تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنے پاس جو مال اس نے رکھا ہے، اس کے بجائے اللہ رب العزت کے خزانے پر بھروسہ کرے، اللہ اس کو غنی بنا دے گا، اللہ اس کو غنی بنا دے گا۔ اپنے مال کی بجائے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔
بے نیازی، بے خوفی دنیا سے، محتاجی کے ڈر سے بے خوفی، اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اسی چیز کا نام غنا ہے۔ اور جس بندے میں بے نیازی اور غنا پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ چیز آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، محتاجی سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اپنے آپ کو غنی بنا دینا، وہ اللہ پر توکل کرے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ والوں کی کیا سچویشن تھی؟ اللہ والے بے نیاز تھے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ اپنے مال پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا تھا۔ تو جو بندہ چاہتا ہے غنی بن جانا، وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو دوسری صفت ہے غنا، بے نیازی، اپنے خزانے پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر توکل نہ کر کے اللہ پر توکل کرنا، یہ اب آپ کو غنا کے راستے پر لے کر کے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا کیا حال تھا، کیا سچویشن تھی؟ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو چند اشرفیہ لا کر کے دی، حضور نے ساری خیرات کر دی، ساری خیرات کر دی، اپنے پاس کچھ نہ رکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے خزانے پر بھروسہ تھا۔ تو دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت ہے خفا، چھپائے رکھنا، شہرت سے بچنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اغبط الاولیاء، وہ شخص میرا قابل رشک دوست ہے۔ حضور کی دوستی پا لینا بہت بڑا انعام ہے، اور قابل رشک بن جانا، یہ تو سمجھو اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بشارت ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ بشارت ہر شے سے اعلیٰ ہے، ہر شے سے محبوب ہے، کہ حضور فرمائے ان اغبط الاولیاء، میرا قابل رشک دوست ہے۔ وہ کون؟ وہ جو اپنے آپ کو چھپائے رکھے۔ اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے نہیں تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، وہ چھپانے سے بچتے تھے، وہ شہرت سے بچتے تھے، اس لیے کہ جس بندے میں شہرت آ جاتی ہے، شہرت جس بندے کو مل جاتی ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر انسان کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ تو حضور کا قابل رشک دوست بننا چاہتے ہو اور اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو گمنام رکھے، شہرت سے بچے، دکھاوے سے بچے۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے، جانتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ بندے میرے پاس آئیں گے نیکیاں لے کر، لیکن ان کی نیکیاں غبار کی طرح اڑ جائیں گی، اور اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ ان لوگوں سے اپنے نیکیوں کا بدلہ مانگو جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھی، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھی، ان سے بدلہ مانگو۔ ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا۔ تو تین صفات اپنے اندر پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، غنی اپنے آپ کو بنائے، اور گمنام رہے، چھپے رہے، نیکیوں کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ محبوب بنائے۔